تو ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا کام ہے۔ جب آپ ان الفاظ پر غور کریں گے آپ کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں آنا شروع۔ صاحب رحمہ اللہ ایک خوبصورت جملہ فرماتے تھے، فرمایا مطالعے کے دوران کسی نئی بات کا ملنا جو پہلے سے علم میں نہ ہو اور مطالعے کے دوران علم میں آئے، اس سے اتنا مزہ آتا ہے کہ جتنا کسی باقرہ کی بکارت توڑنے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ میں نقل کر رہا ہوں کس کی بات؟ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ کی بات۔ تو ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا کام ہے۔ جب آپ ان الفاظ پر غور کریں گے آپ کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں آنا شروع۔ اور جب آپ یہ باتیں درس میں بیان کریں گے تو آپ کے درس کا جو حالت ہوگی نا وہ ناقابل بیان ہوگی، کیونکہ ان آیات کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب ان الفاظ کو سمجھا جائے۔ جب ان الفاظ کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اس آیت کے تیور کو بھی سمجھیں گے۔ قرآن کی ہر آیت کا اپنا ایک تیور ہوتا ہے، کہیں اللہ جلال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہیں جمال میں بات کرتے ہیں۔ یہ اس وقت سمجھیں گے جب آپ یہ ان الفاظ پر آپ غور کریں گے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں جب آپ درس کی تیاری کریں گے تو بعض آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوتی ہیں، کہیں غفور ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں علیم ہے، کہیں سمیع ہے، کہیں بصیر ہے۔ تو قرآن کی آیات کے آخر میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، ان صفات پر غور کرنا ہے کہ اس آیت کے آخر میں رحیم کا لفظ کیوں آیا، اس آیت کے آخر میں غفور کا لفظ کیوں آیا۔ اور کسی آیت میں ایک صفت کا ذکر ہوتا ہے، کسی آیت کے آخر میں 2 صفات کا ذکر ہوتا ہے، کسی آیت کے آخر میں 3 صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس پر بھی غور کرنا ہے کہ بھئی یہ ایک صفت کا ذکر آیا کیوں، یہاں 2 صفات کا ذکر آیا کیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اللہ نے لفظ رحمان بھی لایا لفظ رحیم بھی لایا کیوں۔ خود ایک بہت بڑے علم کا دروازہ آپ کے اوپر کھولے گی یہ چیز۔ یہ شوق آپ کو اگر پیدا ہو گیا آپ پر علم کے دروازے کھلنا شروع ہو جائے گے، کیونکہ تمام علوم کا مرکز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ضروری بات ہے کہ آپ آیات کو حصوں میں تقسیم کریں، پھر ان میں ربط تلاش کریں۔ جیسے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ دیکھو یہاں آخر میں لفظ رحیم آیا، لفظ رحیم کیوں آیا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے آیت کو سمجھیں۔ آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے حصے کریں۔ شروع میں آپ کو پتہ چلا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے نا، اور آخر میں لفظ رحیم، پھر بیچ میں کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اب تجارت باطل کیا ہے اور رضامندی والی تجارت کیا ہے؟ اب آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو خود آیت کو سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ پھر ولا تقتلوا انفسکم، یہاں اس لفظ کی کیا ضرورت، جملے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آخر میں ان اللہ کان بکم رحیما۔ ہے مزے والی بات کی نہیں، قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔
تو صفات الہی پر کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. ایک ہے تو ایک کیوں ہے، دو ہے تو دو کیوں ہے، تین ہے تو تین کیوں ہے. پھر اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو سمجھنا ہے، آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کو حصوں میں تقسیم کر کے ان میں رب تلاش کرنا ہے. نمبر 5، قرآن کتاب انذار بھی ہے اور کتاب تبشیر بھی، ڈرانے والی کتاب بھی ہے اور خوشخبری اور بشارت دینے والی بھی کتاب ہے. اور خود اس کتاب کو لانے والے پیغمبر کون ہیں؟ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. اب کہیں پر قرآن آیات انذار بیان کر رہا ہوں، کہیں پر قرآن آیات تبشیر بیان کر رہا ہوں، اس پر بھی آپ نے غور کرنا. نمبر 6، دلائل قرآن پر غور کرنا ہے. قرآن کتاب دلائل ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کی ذات پر قرآن نے جواب دیا. لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہا، جادوگر کہا، معاذ اللہ مجنون کہا، قرآن نے جواب دیا. خود اس قرآن پر اعتراض ہوئے، قرآن نے جواب بھی دیا، چیلنج بھی دیا. آخرت کے متعلق لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، قرآن نے جواب دیا. قرآن کتاب دلائل ہے. اور اب آیات دلائل کو سمجھنے کی کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں کہ لفظ آیا جس کا ترجمہ ہم نشانی سے کرتے ہیں، جن آیات میں لفظ آیا کا لفظ ہو ان کو آیات دلائل کہا جاتا ہے. ان آیات پر غور کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے ہر طرح کی قسمیں کھائی ہیں، وہ دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، نقلی دلائل دیے، انفسی دلائل دیے، آفاقی دلائل دیے، ہر طرح کے دلائل قرآن نے پیش کیے. تو لفظ آیا جن آیات میں آیا اس پر آپ کیا کریں گے؟ غور کریں گے اور دلائل تلاش کریں گے، یا اللہ کس چیز کے لیے دلائل پیش کریں. نمبر 7، قرآن میں بہت سی آیات ہیں آپ پڑھتے ہیں کہ جن میں کیا کھائی گئی؟ قسمیں کھائی گئی، قسمیں اٹھائی گئی قرآن میں. ان آیات پر بھی غور کرنا ہے. ایک ہوتا ہے مقسم بھی اور ایک ہوتا ہے مقسم علیہ. مقسم بھی وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جس چیز کی قسم کھائی گئی، اور مقسم علیہ جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی. تو آپ تلاش کریں گے بھائی مقسم بھی کیا کون سا لفظ ہے، مقسم علیہ کون سا لفظ ہے، پھر ان میں ربط کیا ہے. جیسے والعصر، یہاں اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر، یہاں لفظ عصر یہ مقسم بھی ہے اور لفظ خسر یہ مقسم علیہ. اب دیکھو لفظ عصر کی جگہ کوئی اور لفظ بیٹھتا ہی نہیں. یہاں والفجر کا لفظ نہیں آ سکتا تھا، کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا تھا. والعصر کا لفظ اللہ نے لایا، اور ان الانسان لفی خسر آگے خسر کا لفظ لایا. اس میں کیا رب؟ ہم تو ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں نا بھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت کیا ہے؟ خسارے میں ہوئی، سب خسارے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ خسارے. تو آپ نے ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. تو یہ کتنی چیزیں آپ کو میں نے بتائی، 7 بنیادی چیزیں. جب آپ درس قرآن کی تیاری کریں گے اپنے درس کو جاندار بنانے کے لیے، یہ ایسا درس ہوگا کہ جب آپ علمی حلقوں میں گفتگو کریں گے علماء آپ کی گفتگو پر حیران ہوں گے.